آج ہم بات کریں گے کہ آپ اپنے بچوں کو کیسے سیکیور کر سکتے ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا پہ آپ ڈیلی دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ لازمی پیش آتا ہے کہ اس بچے کے ساتھ یہ ہو گیا، دوسرے بچے کے ساتھ وہ ہو گیا۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کے مختلف معاملات میں نظر رکھیں اور ان کی سیکیورٹی کو میک شور کریں۔ 3 ڈیفرنٹ طرح کے فیکٹر میں شیئر کروں گا آپ کے ساتھ۔ نمبر 1 ڈیجیٹل فیکٹر، نمبر 2 سوشل فیکٹر اور نمبر 3 ایموشنل فیکٹر۔ ان 3 ڈیفرنٹ طریقوں سے آپ اپنے بچوں کو سیکیور کر سکتے ہیں۔ ڈیجیٹل فیکٹر میں آپ بچوں کو بتائیں کہ اپنی پرائیویٹ انفارمیشن جیسے آپ کے گھر کا ایڈریس، آپ ابھی کدھر موجود ہیں، آپ کدھر جا رہے ہیں، آپ نے کیا شاپنگ کی، اس طرح کی جو آپ کی کرنٹ اپڈیٹس ہیں اور جو آپ کی انفارمیشنز ہیں، یہ کبھی بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ شیئر نہ کریں، کیونکہ وہاں پہ آپ کو ہزاروں میں لوگ فالو کر رہے ہوتے ہیں، اور جو اس طرح کے واردات کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، آپ کو نہیں پتہ ہوتا، اور وہ آپ کی ان ایکٹیویٹیز کو دیکھ کے آپ کے بارے میں، آپ کے ریسورسز کے بارے میں وہ انفارمیشن گیدر کرتے رہتے ہیں، اور کہیں بھی کوئی مناسب موقع دیکھ کے آپ کے ساتھ کوئی واردات پیش کرتے ہیں، آپ کسی بھی انسیڈنٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو یہ بتائیں کہ بلیک میلنگ کیسے ہوتی ہے اور اس سے کیسے بچا جائے۔ بچوں کو لازمی بتائیں کہ کوئی اگر آپ کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کرے تو آپ نے ڈرنا نہیں ہے، بلکہ وہ آ کے آپ کو بتائیں۔ بچوں کو یہ بھی لازمی بتائیں کہ اپنے موبائل فون سے کوئی بھی ایسی اپنی پکچر ویڈیو ریکارڈ نہ کریں جو کل ان کی پرائیویسی کو ڈسٹرب کرے، کیونکہ آج کے دور میں ڈیٹا لیک ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ پھر سائبر سیکیورٹی کے بارے میں بتائیں کہ کیسے آپ کے موبائل فون ہیکس ہو سکتے ہیں۔ آپ ہر طرح کے لنکس پہ، ویب سائٹ پہ کلک نہ کریں، کوئی آپ کو میسج کر کے کوڈ مانگے اس کو کوڈ شیئر نہ کریں، کوئی کال کر کے آپ کو بتاتا ہے کہ میرے اکاؤنٹ سے آپ کے اکاؤنٹ میں یہ پیسے ٹرانسفر ہو گئے، آپ کائنڈلی مجھے ریٹرن کر لیں، اس طرح کے ایکٹیویٹیز سے اوائڈ کریں اور ایک دم غیر میں رپورٹ کریں۔ پھر آپ بینگ اے پیرنٹ خود بھی بچوں کو اعتماد میں لے کے ان کی جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ ایکٹیویٹیز ہیں ان کو آبزرو کریں۔ آپ ان کے فیس بک، یوٹیوب، کوئی اور ویب سائٹ یوز کرتے ہیں اس کو چیک کریں، اس کی ریکمنڈیشن سے ہی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کا بچہ کون سے کنٹینٹ فالو کر رہا ہے۔ پھر آپ وہاں پہ اگر چیٹس ہیں وہ بھی دیکھ لیں کہ کس سے بات ہو رہی ہے، کون انہیں اپروچ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب آپ یہ چیزیں میک شور کریں گے، اور اس میں ایک بات خیال رکھیے گا کہ بچے کو اعتماد میں لے کے، یہ نہیں کہ آپ اس کا موبائل چیک کر رہے ہیں اور بچہ بے اعتمادی فیل کر رہا ہے کہ میرے والدین مجھ پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، اس طرح بچہ آپ سے باتیں چھپانا شروع ہو جائے گا۔ نمبر 2 جو سوشل سیکیورٹی ہے، آپ کوئی بھی انویسٹیگیشن رپورٹ سنیں، کسی بھی اس طرح کی رپورٹ کے بارے میں معلوم کریں، تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ لوگ گروپ کی فارم میں یا پھر پری پلانڈ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں۔ اس لیے ان چند باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، جس میں سب سے پہلے کہ آپ اپنے بچے کو بار بار گھر سے باہر نہ بھیجیں۔ چھوٹے چھوٹے کام کے لیے اکثر ہوتا ہے کہ آپ نے شاپ میں بھیج دیا، مارکیٹ بھیج دیا، یہ کام کر لو، کیونکہ انہیں فالو کرنے والے یا آپ کو فالو کرنے والے لوگ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بچہ کس ٹائم گھر سے باہر آتا ہے، کس ٹائم واپس جاتا ہے، اور کوئی اچھا موقع دیکھ کے وہ کسی قسم کی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ بچے کو اپنے کلوز ریلیشن میں بھی بہت زیادہ انوالو نہ کریں، جیسے کزن کے ساتھ یا آپ کے فرینڈس کے ساتھ، ان کے بچوں کے ساتھ آپ اکیلے مت بھیجیں، کیونکہ انویسٹیگیشن رپورٹس میں میکسیمم ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ کلوز ریلیشن، کلوز فرینڈس کے لوگ انوالو ہوتے ہیں، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، یہ ایک سہولت کار بن جاتے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں سے بھی اپنے بچوں کو اکیلے ملنے سے اوائڈ کروائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو یہ بھی بتائیں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی زبردستی کرتا ہے تو آپ نے ایک دم سے شور مچانا ہے، ایک دم سے بھاگنے کی کوشش کرنا ہے، تاکہ کوئی پاس سننے والا آپ کی ہیلپ کر سکے۔ آپ کے شور کی وجہ سے آپ
پہ واردات ڈالنے والا ڈر کے مارے بھاگ جائے گا، آپ کو چھوڑ دے گا، اس طرح کی آپ بچے کو تیاری کروایا کریں، اویئر کیا کریں تاکہ وہ اپنا آپ خود بھی سیکیور کر سکیں۔ پھر اگر آپ کے بچے کو کوئی گھر سے باہر کوئی گفٹ دیتا ہے یا کوئی کھانے پینے کی چیزیں دیتا ہے تو ایسے انسان سے اپنے بچے کو لازمی اوائڈ کروائیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے بچے کا اعتماد لیتے ہیں، اسے اپنی طرف بہلاتے ہیں، پھر اسے اپنی مرضی سے کہیں لے جاتے ہیں، دور لے جاتے ہیں اور اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی، کوئی واردات کر لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اکثر آپ کے جو اسکول گوئنگ بچے ہوتے ہیں، آپ نے شفٹ لگائی ہوتی ہے، اس میں گنجائش جو ہوتی ہے 8 بچوں کی ہوتی ہے اور موجود بچے 15 سے زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ چیز آپ کے بچوں میں فزیکل گیپ کو مینٹین نہیں کرتی، جس کی وجہ سے ان کی پرائیویسی ڈسٹرب ہوتی رہتی ہے۔ اس پہ خاص طور پہ نظر رکھا کریں اور جو بھی شفٹ لگائیں بچوں کے لیے ایک سیف جگہ، سیف سیٹ لازمی دیکھ لیا کریں، اگر موجود ہے ٹھیک ہے، نہیں تو آپ کوئی اور شفٹ لگائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے بچے کا موڈ آبزرو کریں کہ ڈیلی اگر بچہ خوش مزاج طبیعت کا ہے اور ہنسنے کھیلنے والا ہے، ایک دن اچانک وہ پریشان ہے، کھیلتا بھی نہیں ہے، چپ بیٹھا ہوا ہے، تو یہ آپ کے لیے ایک کلیو ہوتا ہے، آپ کے لیے وہ پہلا پوائنٹ ہوتا ہے کہ آپ بچے کی پریشانی کو سمجھیں۔ اکثر پیرنٹ اس دوران بچے کی پریشانی کو اگنور کر لیتے ہیں یا مختصر سا پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا ہے، انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوا ایسے ہی، تو آپ ڈیٹیل میں نہیں پوچھتے۔ یہاں پہ اکثر والدین مسٹیک کرتے ہیں، بچے کی پریشانی کے بارے میں اسے اعتماد میں لے کے پوچھیں، اگر وہ بیمار نہیں ہے، کوئی اس طرح کی سچویشن نہیں ہے تو لازمی اس طرح کا کوئی واقعہ اس سے پیش ہونے والا ہے جس کی تھوڑی سی اسے انفارمیشن ملی ہوگی۔ تو اگر آپ کو ٹائم سے اس کی اس طرح کی معلومات پتہ چل جاتی ہے، آپ اسے کسی بڑے حادثے کا شکار ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ پھر آپ بھی گھر سے جب باہر جاتے ہیں تو اپنی ایک ہی فکس روٹین نہ رکھا کریں کہ آپ صبح 8 بجے گئے اور پھر 3 بجے آئیں گے، رینڈملی گھر آیا جایا کریں، جس کی وجہ سے اگر کوئی آپ کو آبزرو کر رہا ہے، آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ پیش کرنا چاہتا ہے، اسے آپ کے ٹائم کا کوئی معلومات صحیح نہیں مل سکے گی کہ آپ کس ٹائم آتے ہیں، کس ٹائم جاتے ہیں، اور درمیان میں اس کے لیے ایک موقع ہو کہ وہ اس طرح کا کوئی کام کر سکے۔ اس کے بعد جو نمبر 3 ایموشنل سیکیورٹی، آج کا بچہ بہت ہی سینسٹیو بچہ ہے، اس کے ایموشن کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے، ورنہ یہ کسی غلط اٹیمپٹ کا شکار ہو جائے گا۔ اپنے بچوں کو بہت زیادہ سٹریس نہ دیں، نہ اسٹڈی کی نہ جاب کی، کہ بچہ سٹریس کو بیئر نہ کر سکے، وہ کسی نشے میں مبتلا ہو جائے، وہ کسی غلط ایکٹیویٹی میں مبتلا ہو جائے۔ جس طرح سے بہت سے کیسز آتے ہیں، بچے سیوسائیڈ اٹیمپٹ کر لیتے ہیں، کوئی اور ایکٹیویٹی کر لیتے ہیں۔ اپنے بچوں کو کمپیریزن سے اوائڈ کروائیں کہ فلانے نے یہ کر لیا اور تو رہ گیا اور تجھ سے یہ نہیں ہوتا۔ ہر کسی کا اپنا پوٹینشیل، اپنا سینیریو ہوتا ہے، وہ اسی حساب سے اگر کر رہا ہے تو اسے رہنے دیں، اور اسے جو فیلئر ہیں اس پہ ایک ٹرسٹ کی بھی امید رکھیں کہ اگر آپ ایک دفعہ ناکام ہو جاتے ہیں تو آپ کے لیے زندگی ساری کوئی دروازے بند نہیں ہو گئے۔ اگر ایک دروازہ بند ہے تو آپ کے اور 10 دروازے انتظار میں ہیں کہ آپ کوشش کریں وہ کھل جائیں گے۔ اس لیے جو امید کا فیکٹر ہے بچوں سے کبھی نہ چھینیں، انہیں ہمیشہ ایک امید رکھیں کہ اگر وہ اس دفعہ ناکام ہو جاتے ہیں تو اگلی دفعہ وہ لازمی کامیاب ہوں گے۔ اگر اس طرح کے فیکٹر پہ آپ کیئر کریں گے تو آپ بہت حد تک اپنے بچوں کو سیکیور کر سکیں گے۔ اگر اس کے علاوہ آپ کے مائنڈ میں کوئی مزید انفارمیشن ہے کہ بچوں کو کیسے سیکیور کیا جائے، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا تاکہ کمنٹس کو فالو کرنے والے لوگ اس پہ بھی کیئر کر سکیں اور اپنے بچوں کو سیکیور کر سکیں۔